کیا مذہب اور سیاست دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیا سیاست میں مذہب کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ دونوں الگ باتیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیاست اور مذہب، ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ تصور ہے کہ سیاست ایک علیحدہ چیز ہے جو کہ مذہب سے بالکل ہٹ کے ہے، جس میں مذہب کا دخل نہیں اور مذہب میں سیاست کا نہیں۔ یقیناً مذہب میں سیاست کا دخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا دین اسلام اللہ کی دی ہوئی کتاب میں موجود ہے اور اللہ کا دیا ہوا دین ہے، تو اس پہ ہمارا کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو اس پہ غالب آ سکے یا اس میں دخل دے سکے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ سیاست تو ہمارے ہاں، میں نے لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا کہ جی سیاست تو جھوٹ ہوتی ہے، سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر کئی جگہ کہتے ہیں وہ سیاست کا کیا تعلق ہے مذہب کے ساتھ؟ ایسی بات نہیں ہے، یعنی وہ جیسے کچھ دیندار لوگ جب سیاست کی بات کرتے تو پھر وہ یا سیاست کی بات کرتے ہوئے دین کی بات کرتے تو لوگوں اعتراض ہوتا ہے۔ باتیں سیاست جھوٹ نہیں ہے، بنا دی گئی ہے، اور مذہب اور سیاست دونوں بالکل ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، اس طرح سے کہ سیاست مذہب کی پابند رہے۔ جیسے پہلے میں سیاست کی تعریف بتا چکا ہوں کہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہونا، کسی ایسی مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے جس سے قوم یا ملک کے فیصلوں پہ یا بڑے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو سکے یا بڑے فیصلے کرنے کی طاقت حاصل ہو سکے۔ تو اس طرح کے تو سارے کام، ان کی حدود، ان کا طریقہ ہمارا مذہب تعین کرتا ہے۔ مذہب کیا کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اگر ہم یہ تین چیزیں ترک کر دیں، سیاست میں نہ آنے دیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں اور امانت میں خیانت نہ کریں، تو ہمارے سیاستدان تو ماشاءاللہ مومنین بن جائیں گے۔ سیاست جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ بد کردار لوگوں کے یا جھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے ملک کی سیاست آنے کے بعد سیاست میں اتنا جھوٹ بولا گیا کہ جو عوام الناس ہیں، جو سادہ لوگ ہیں، وہ یہ سمجھنے لگ گئے شاید سیاست نام ہی جھوٹ کا ہے۔ اتنا جھوٹ بولا گیا کہ وہ اس جھوٹ کو قبول کرنے لگ گئے۔ اس کی کوئی اجازت نہیں، نہ کسی قانون کے تحت ہے، نہ کسی اخلاقی ویلیو کے تحت ہے، اور نہ ہی مذہب کے تحت ہے۔ کسی بھی مذہب کے تحت اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا دین تو خاص طور پہ اس سے منع کرتا ہے، کیونکہ منافق کی تین نشانیاں: اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اذا اؤتمن خان، اگر اس کو امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو سیاست میں اگر یہ تین چیزیں اپنا لی جائیں جو کہ مذہب کی طرف سے ہیں، تو پھر سیاست جو ہے بڑی اچھی ہو جاتی، پاک صاف ہو جاتی۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ سیاست کو پاک کرنا یا نہیں کرنا۔ کر دیا جائے تو عوام کو اچھی لیڈرشپ ملے گی، ملک ترقی کرے گا، عوام کی بھی حالات بہتر ہوں گے۔ یہ جھوٹے، یہ وعدہ خلاف، یہ امانت میں خیانت کرنے والے، یہ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں تو بیوقوف بناتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، عوام کو بڑے بڑے وعدوں کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا، نئی مہنگائی مل جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ اور امانت میں خیانت کرتے ہیں جب قومی دولت ان کے اختیار میں، اس کو خرچ کرنا آ جاتا ہے۔ قومی دولت کو، قومی دولت کیا ہوتی ہے؟ قومی دولت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ ٹیکسز وغیرہ سے جو کچھ حکومت پورے ملک سے اکٹھا کرتی ہیں وہ قومی دولت کہلاتی ہے، یا مختلف مالیاتی ادارے جو کچھ کماتے ہیں، کما کے جو کچھ فنڈز جنریٹ کرتے ہیں
وہ قومی دولت میں چلے جاتے ہیں، قومی خزانہ جسے کہتے ہیں وہ قومی دولت۔ اور تیسرا، قومی دولت اس طرح سے بھی آتی ہے کہ وہ ہماری کمائی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن باہر کے ملکوں سے قرض لیتے ہیں ہم۔ اب وہ قومی کیوں ہوئے؟ وہ قومی اس لیے ہوئے کہ وہ قرض جو ہے وہ سیاست دانوں نے نہیں اتارنا، وہ قرض آپ نے اتارنا ہے، ہم نے اتارنا۔ اس لیے قرض عوام کا ہی اس کے اوپر حق ہوتا ہے، جو قرضے کی رقم آتی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود پہ لگایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں لفظ ہی غلط ہمیں دے دیا گیا، ترقیاتی کام، نالیاں بنا دی، فٹ پاتھ بنا دیے، گٹر بنا دیے، قوم ترقی کر رہی ہے، ماشاءاللہ۔ اس سے ملک اور قوم ترقی نہیں کرتا۔ یہ وقتی ہوتے چند سال میں وہ بنتی بھی اتنی اچھی ہیں کمیشن ایجنٹیوں کے چکر میں کہ وہ نالیاں بھی بند ہو جاتی ہیں، گٹر بھی گر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں ناقص کارکردگی کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ سڑکیں جو ہیں وہ بھی 1-2 سال 1.5 سال بعد ان میں بڑے بڑے ان کے چہرے کے اوپر دانے نکل آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دانے نشان چھوڑ جاتے ہیں، یعنی داغ پڑ جاتے ہیں بڑے بڑے، کہیں کھڈا، کہیں ناہموار سڑک، کہیں پہ کیا، تباہ ہو جاتی ہیں، کوئی اتنا اچھا معیار بھی نہیں ہوتا ان کا۔ مگر یہ جب باہر سے امداد لے کے ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں تو ان کو اتارتا کون ہے؟ عوام اتارتی، اور اس میں سے کمیشن کھاتا کون ہے؟ جو لوگ سیاست کر کے بااختیار ہو کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، وہ یہ اختیار لینے کے لیے بیٹھے تھے کہ ان کے پھر بچوں کا، ان کی 7 نسلوں کا مستقبل بن جائے اور قوم کی اگلی نسل کا مستقبل تباہ ہو جائے۔ تو سیاست اگر مذہب کی پابند ہو پھر قومیں بھی ترقی کرتی ہیں اور ان کے بچوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، کیا مذہب کو سیاسی کارڈ کے طور پہ کھیلا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مذہب کو بطور سیاسی کارڈ کھیلنا انتہائی گھٹیا اور دین فروشی کی علامت۔ جب بھی کوئی مذہب کا کارڈ کسی کے خلاف استعمال کرے یا اپنی فیور میں استعمال کرے، کوئی سیاستدان، کلین شیو ہو، داڑھی والا ہو یا سر پہ دوپٹہ لینے والی خاتون ہو، جو بھی ہو، جب کرے تو صرف اتنا غور کر لیں آپ کہ اس کا اپنا کردار کیسا ہے، وہ کتنا اس دین کا پابند ہے جس کو مذہب کارڈ، کتنا اس دین کا ہمدرد ہے، وہ اس کو مذہب کارڈ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ کیا اس نے اپنے دور حکومت میں کوئی ایسے فیصلے کیے کہ جو اسلام کے فروغ کے لیے ہوں؟ اس نے کہیں اس اسلام کی سربلندی کے لیے کہیں دنیا میں جا کے کہیں بات کی؟ نہیں کی۔ کہیں اس لیڈر نے تعلیمی نظام میں ایسی تبدیلیاں کی، ایسے بل پیش کیے اور ان کو پاس کروایا کہ جس سے ہماری قوم کا اپنے مذہب کی روشنی میں کردار بہتر ہو سکے؟ ایسا نہیں کیا، تو پھر اپنے مخالف کے لیے وہ مذہب کارڈ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ مذہب کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، قوم کے مذہبی جذبات کو استعمال کرنا جانتا ہے، اور ہمارے یہاں مذہبی جذبات بہت غلط استعمال ہوتے ہیں۔ کسی کو بول دو توہین رسالت کر دی، کسی کو بول دو قرآن شریف کا وہ کر دیا، جو ایکچولی کرے اس کو سزا بالکل ملنی چاہیے۔ لیکن اگر کہا جاتا ہے تو عدالت میں کیوں نہیں جایا جاتا؟ کسی پہ کوئی بھی جب الزام لگاتا ہے تو سب سے بہترین جگہ عدالت ہے، جہاں جا کے ثابت ہو اور اس کے بعد اس کو سزا ملے۔ لیکن یہاں یہ سارے الزامات پروپیگنڈے میں استعمال ہوتے ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی الزام لگاتے ہیں مذہب کارڈ سے کھیلتے رہتے ہیں عوام کے۔ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں کچھ تو اپنے مذہب کی حرمت کا خیال ہے، کچھ تو ہمارے ہاں جذبات ہیں دین کے، ہم اپنے دین پہ غیرت کھاتے ہیں، ہم اپنے نبی کی حرمت پہ غیرت کھاتے ہیں، ہم اپنے قرآن کی حرمت پہ غیرت کھاتے ہیں۔ مگر جو اوپر سیاستدان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو جب استعمال کرتے ہیں اپنے حق میں، ہمارے ان جذبات کو، اللہ تعالیٰ بے شک دیکھ رہا ہے، وہ ان کو اس بات کی سزا بھی بہت شدید ملے گی کہ مذہب بیچنے کی چیز نہیں ہے، کھیلنے کی چیز نہیں ہے، خود غرضی کے لیے استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے۔ سیاست مذہب کی پابند ہے، مذہب سیاست کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے سیاسی مذہب کو
مذہبی کارڈ کو سیاست کے فوائد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی کرے تو وہ کتنا سچ بول رہا ہے، آپ اس کی مذہبی خدمات دیکھ لیجئے کہ جب وہ وزارت میں رہا، جب وہ حکومت میں رہا، جب وہ کسی بھی بااقتدار پوزیشن میں رہا، اس نے کیا کیا، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ حال کی باتیں دیکھتے، یوں دیکھتے رہتے کھلی آنکھوں کے ساتھ، پوری تقریر بڑے غور سے سنتے ہیں، اپنا مسلک مذہب کی توجہ وہ کیا کہتے ہیں تعصب کو دیکھتے ہیں، اپنا بندہ مانتے ہیں اس کو، وہ غلط کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے سچ مان کے آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ تمہارے مذہب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں مذہب کا نام لے کر۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ باتیں معلومات میں اضافہ کرنے کی ہیں یا شعور بیدار کرنے کی ہیں تو انہیں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔